السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی القرآن العظیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم۔ بادہ توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، گزشتہ کل ہم نے مسائل اعتکاف کا سلسلہ شروع کیا، اور جس میں گزشتہ کل جو گفتگو ہوئی اس میں ہم نے اعتکاف کی تعریف اور اعتکاف کی ایک قسم جسے اعتکاف نذر یا واجب اعتکاف کہتے ہیں اسے سماعت کیا تھا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مسنون اعتکاف یا سنت الاعتکاف علی الکفایہ اور نفلی اعتکاف سے متعلق معلومات حاصل کریں گے، نیز دیگر امور جو اعتکاف سے متعلق ہیں مسائل کی شکل میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے مسئلہ سماعت کریں۔ اعتکاف سنت علی المؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کے آخری 10 روز کا مسنون اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر محلہ کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو آخرت میں سب سے مؤاخذہ ہوگا، اور اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مؤاخذہ سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ یعنی بعض لوگوں کے اعتکاف کر لینے سے سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کم از کم ایک شخص کا معتکف ہونا ضروری ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ تمام امت کے لیے سنت مؤکدہ نہیں، اس لیے کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ یعنی وہ سب کی کفایت کر لے گا، سب کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے ہر مسجد میں کم سے کم ایک معتکف کا ہونا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی علاقے میں مسجد گئے اور وہاں کوئی نہ بیٹھے تو سب قیامت کے روز گنہگار ہوں گے، سب سے اس کی پرسش ہوگی، سب سے اس کا سوال ہوگا، سب اس کے جواب دہ ہوں گے۔ لہٰذا کسی بھی مسجد میں کم سے کم خواہ وہ دیہات میں ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو یا آبادی وہاں کم ہو، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک شخص کا کم سے کم اعتکاف میں بیٹھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ تمام افراد کے لیے کفالت کر لے گا، ان تمام کے لیے کافی ہوگا۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ اعتکاف کی دوسری قسم ہے۔ آئیے اعتکاف کی تیسری قسم جسے ہم نفلی اعتکاف کہتے ہیں اسے سماعت کریں۔ مسئلہ نفلی اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ واجب اور مسنون اعتکاف کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ یعنی واجب جو نذر کا اعتکاف ہے، مسنون اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری 10 روز کا ہوتا ہے۔ اب اس کی کیسی صورت ہے وہ سماعت کریں۔ نفلی اعتکاف میں نہ روزہ شرط ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص وقت اور میعاد مقرر۔ یعنی تیسری قسم کون سی ہے؟ نفلی اعتکاف۔ اس کے لیے نہ روزہ ضروری ہے، نہ اس کے لیے کوئی اور شرط ہے۔ البتہ اس کی کیا تفصیل ہے وہ آگے آپ سماعت کریں۔ اسی طریقے سے جیسے اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، ایسے اس کے لیے کوئی وقت بھی شرط نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی مدت بھی کہ کتنے دن ہو وہ بھی شرط نہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص دن یا رات میں جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسجد کے دروازے پر ایک دعا لکھی ہوتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے نیچے اعتکاف کی دعا لکھی ہوتی ہے، اور اعتکاف کی نیت کے طور پر لکھا ہوتا ہے نویت سنت الاعتکاف، کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ جتنی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت کے لیے صرف دل میں اتنا خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کی نیت کی۔ تو اب مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی تو جتنی دیر خواہ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اب وضو کر رہے ہیں تب بھی جو معتکف کے لیے اجر و ثواب ہے وہ بحالت وضو میں بھی اگر ہم ہیں یا وضو کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی ہم کو وہ ثواب ملتا ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے تو اعتکاف کی جو ثواب کی شکل ہوتی ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔
وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی استنجا خانے کرنے کے بعد استنجا خانے گیا استنجا کرنے کے لیے، لیکن اگر اس نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اسے اعتکاف کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اب نماز بھی ہو گئی ہے، اور ایک شخص جو ہے سستانے کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا ہے، یا بس یوں ہی اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے اعتکاف کی نیت کر لی تھی، تو علماء فرماتے ہیں کہ مولا کریم اس کے ہر سانس کے بدلے اسے اجر اور نیکی سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لو۔ اگر کوئی عربی میں نیت نہ کر سکے تو احناف کے نزدیک دل کے ارادے کا نام نیت ہے، وہ نیت دل میں کہہ لیے، زبان سے عربی میں نہ کہہ سکے تو زبان سے اردو میں بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے مسجد میں داخل ہونے کا سنت اعتکاف کی نیت کی ہے۔ اب آئیے مسئلہ آگے سماعت کریں کہ دوران اعتکاف معتکف کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مسئلہ دوران اعتکاف معتکف کو کون سے امور سر انجام دینے چاہیے، یعنی وہ کون کون سے کام ہیں جو ایک معتکف کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ دوران اعتکاف معتکفین کو چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، علوم دینیا کا پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہیں، واعظ و نصیحت اور اچھی باتیں کریں، قیام اللیل اور ذکر و اذکار کریں، یعنی تلاوت قرآن کریم کریں، نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اور اگر کوئی شخص عالم ہے یا کوئی مبلغ ہے تو اس کے لیے دین کی دعوت، جو دین سیکھنا سکھانا یہ جو معاملہ ہے، یہ بھی معتکف اس کو انجام دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی اس کے لیے ممانعت اور قباحت نہیں۔ آگے چند مسئلے آپ اور بھی سماعت کریں گے جس میں عالم کے لیے کچھ اور بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ بارہ صورت عرض کرنے کا مقصد اور ماحصل یہ ہے کہ معتکف، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ معتکف ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا خلوت گزی ہو جائے، خلوت نشی ہو جائے، آدمی کسی سے بات نہ کرے، تنہا بیٹھا رہے، خاموش رہے، نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ خاموش ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی تسبیح کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے اپنے رب سے اپنا تعلق، اپنا رابطہ استوار کرنے میں بندہ مصروف رہے، لگا رہے۔ قیام اللیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راتوں کو جاگ کر نماز پڑھے۔ یاد رکھیں احادیث طیبات میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف رات کو، یعنی آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس رات میں فرمایا گیا کہ ہر رات، نصف رات میں بندہ جب بستر سے اٹھ کر نیند کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی مانگی دعائیں رب رد نہیں فرماتا، انہیں قبول فرماتا ہے۔ اور تہجد کی نماز آپ جانتے ہیں کہ نصف رات کو، ضروری نہیں کہ نصف رات، لیکن عموماً جو ہے وہ ایک عام معمول ہے کہ آدمی آدھی رات کو نیند سے اٹھتا ہے، نیند کو ترک کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ آپ رات میں 9 بجے سو گئے، 9:30 بجے اٹھے، آپ نے نفل جو ہے اعتکاف پڑھ لی، معاف کیجئے تہجد کی نماز پڑھ لی، آپ تہجد کا ثواب تو مل گیا، مگر جو اصل مقصد ہے کہ آپ رات میں اپنی نیند کو محض اس لیے توڑتے ہیں کہ آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے، اس کی پاکی اور اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا ہے، اس کا جو اجر و ثواب اور اس کا جو کیف و سرور ہے اور اس کا جو اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام ہے، اس سے بندہ مستفیض نہیں ہو پاتا۔ بس اتنا ہے کہ اس کی ایک سنت ادا ہو جاتی ہے اور نفل نماز ہو جاتی ہے، مگر جو اصل روحانی کیف اور جو مقصود تہجد سے ہے وہ نصف رات میں نیند کو ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نیند میں جب آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، آنکھوں میں نیند کا خمار ہوتا ہے، چہرے کو پانی سے دھوتے ہیں، اس میں آنکھوں میں جلن پیدا ہوتی ہے، نیند کی وجہ سے جسم نڈھال ہوتا ہے، مگر بندہ نیند کو توڑتا ہے، آنکھوں کی جلن کو برداشت کرتا ہے، نرم بستر سے اٹھتا ہے، طبیعت نہ چاہتی پھر بھی وہ نیند کو خیر آباد کہتے ہوئے مصلی بچھا کر اپنی بارگاہ میں اپنے رب کی پاکی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ کر بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ رب کی رحمت کو بڑا اپنے بندے پر پیار آتا ہے، اور اس وقت بندہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے طریقہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جس کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اس کی نماز کی برکت سے، تہجد کی نماز کی برکت سے اس کی دعائیں اللہ کریم قبول فرمائے گا، اس کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب آئیے مزید آپ یہ چیزیں سماعت کریں مسائل کے سلسلے میں، اعتکاف کے مسائل کے سلسلے میں۔ مسئلہ، کیا مسنون اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟
اب یہ مسنون اعتکاف یعنی جو ہم رمضان شریف کے آخری عشرے میں کرتے ہیں، اس کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے، تو جواب سماعت فرمائیں۔ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے مسنون اعتکاف صحیح نہیں، لہٰذا عورت ایام مخصوصہ میں نہ روزہ رکھے نہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اب جو ہم رمضان شریف کے 10 روزہ اعتکاف کرتے ہیں اس کے لیے روزہ شرط ہے، اگر کوئی روزہ چھوڑ کر اعتکاف کرے گا تو وہ اعتکاف اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، وہ شرط ہے کہ وہ معتکف جو ہے وہ روزہ دار۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے آج آپ کے سامنے مسائل عرض کیے انہیں انتہائی ضروری ہیں، یاد رکھیں، اور ان مسائل کے ذریعے ہم اپنے اعتکاف کی محافظت بھی کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ مزید مسائل کا سلسلہ جاری رہنا ہے، چند روز ممکن ہے کل پرسوں انشاءاللہ مزید آپ اعتکاف کے مسائل سماعت کریں، پھر انشاءاللہ ہم صدقہ فطر کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرانے کی کوشش کریں گے۔ آج بالخصوص عرف عام میں 27ویں شب کو شب قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے، بڑی شب ہے۔ آپ تمام اہل ایمان سے التماس ہے کہ آپ اپنے لیے دعا فرمائیں، اور مجھ فقیر کے لیے، مجھ گنہگار کے لیے ضرور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، استقامت فی الدین عطا فرمائے، اور مجھے میری زندگی کی آخری سانس تک اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کرنے کی سعادت سے سرفرازی عطا فرمائے، میری نسلوں کے آخری فرد تک کو اللہ کریم اس خدمت کا کام، یہ خدمت مجھ سے لے، میری نسلوں کے آخری فرد سے لے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری و ساری رہے۔ آپ اپنے لیے بھی آخرت طلب ضرور کریں، دنیا مانگتے ہیں ہم دین کو بھول جاتے ہیں، اس لیے دنیا اگر مانگ رہے ہیں تو مانگیں مگر دین کو ہرگز نہ بھولیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مدینہ مبارک ہو